3 چیزوں کا قہوہ بنا کے، کبھی کبھی اس میں سونف ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے 4 چیزوں کا قہوہ بنا کے آپ صبح و شام پئیں، اللہ کے حکم سے آپ کہیں گے خشکی ختم ہو گئی، اتنی پین ہے. اس کے لیے کیا کریں، سونف، ادرک اور سبز الائچی ٹھیک ہے. تھوڑی تھوڑی لے کے اس کا قہوہ بنا کے پی لیں، میٹھا گڑ یا شکر یا شہد. کیا آپ درد ہے تندرست ہو جائیں گے دوبارہ، انشاءاللہ. اپنی زندگی میں اچھا محسوس کریں گے. اس میں کیا کریں گے، سونڈ لے لیں سونڈو 50 گرام، ٹھیک ہے. سرنجا شیری لے لیں سرنجا شیری 50 گرام، ٹھیک ہے. کالی مرچ 50 گرام. ٹھیک ہے، اندر کیڑے ہیں، بواسیری مسے بن گئے ہیں، اس کو آپ شروع کریں. اللہ کے حکم سے لمبے چوڑے نہیں، 1 ہفتے میں رزلٹ دیکھیں کہ آپ کی سانس تو الحمدللہ پہلے دوسرے دن صاف ہو جائے گی. اگر سر آپ قہوہ کا بلکہ بتائیے کہ کوئی خاص طور پہ جو سردیوں کے لیے کوئی قہوہ اسپیشل ہو، کیونکہ دل بھی کرتا ہے گرم چیزیں پینے کو. جوڑوں کے درد پلس سردی کے لیے 2 چیزیں ہیں. پہلا جوڑوں کے لیے بتاتا ہوں، ایسے افراد جو رات کو سوئے بریانی شرانی کھائے، صبح اٹھے ہاتھ ایسے موڑ ہی نہیں رہے، اتنی پین ہے. اس کے لیے کیا کریں، سونف، ادرک اور سبز الائچی ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی لے کے اس کا قہوہ بنا کے پی لیں، میٹھا گڑ یا شکر یا شہد. اللہ کے حکم سے کپ رکھیں گے نا، 2 سے 3 منٹ بعد آپ کے ہاتھ یہ ورکنگ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا یورک ایسڈ، یہ آگے یورک ایسڈ میں چلے جاتے ہیں. یورک ایسڈ میں آپ پودینہ، اجوائن اور سونف 3 چیزوں کا قہوہ پی لیں. اور کیسی پودینہ، بات، اجوائن اور سونف، یہ دونوں قہوے آپ صبح شام پیتے رہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے جوڑوں میں درد نہیں ہوگی. صحیح. اس کے بعد جوڑوں کی درد کے لیے ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، اور یہ الحمدللہ اتنا کمال کا نسخہ ہے. ایسے افراد جو چل نہیں سکتے اور چلنے سے قاصر ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جوڑ بہت درد کرتی ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا، یہ نسخہ بنائیں. اور ایک تو رب سے پہلے باتیں کر کے، معافی مانگ کے یہ نسخہ شروع کریں. اللہ کے حکم سے پہلے ہفتے میں رزلٹ ملے گا. 2 سے 3 ماہ کھا لیں، بالکل گھوڑے جیسے نہیں کہتے کہ ایک تو گھوڑے کا لفظ بھی دوسرے لفظ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ جوڑوں کے والے سے کیا آپ تندرست ہو جائیں گے دوبارہ، انشاءاللہ. اپنی زندگی میں اچھا محسوس کریں گے. اس میں کیا کریں گے، سونڈ لے لیں سونڈو 50 گرام، ٹھیک ہے. سرنجا شیری لے لیں سرنجا شیری 50 گرام، ٹھیک ہے. کالی مرچ 50 گرام، اور اس کے بعد اسگندھ ناگوری، اشوگندھا اشوگندھا ٹھیک ہے 50 گرام. ٹھیک ہے. ساری چیزیں پاؤڈر کر کے، اور کیسی چیزیں ساری 50 اسٹور سے عام مل جاتی ہیں، اور سستی بھی ہیں، پاؤڈر کر کے اس میں آپ 500 mg کا کیپسول بھر لیں. چھوٹا اگر ہے، زیادہ عمر کا ہے تو 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح، دوپہر اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے پہلی خوراک رزلٹ دے گی، پہلے دن رزلٹ آپ کو مل جائے گا. صحیح. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کئی لوگ جن کو L4 L5 کا ایشو ہو جاتا ہے اس موسم میں، خاص کر کے ایسے لوگ جن کا جسم فربا ہے، بعض اوقات کوئی چیز اٹھاتے وقت ان بیلنس ہوا، کمر میں درد نکل آئی، صحیح. یا بیٹھنے کا اینگل ٹھیک نہیں ہے، کئی لوگ ٹیک لگا کے ایسے ہر ٹائم بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ بن گیا. تو بڑا سادہ سا نسخہ ہے، اتنا کمال کا. کئی میری بیٹیاں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو جب سیزیرین ہوتا ہے تو ان کو انجیکشن لگتا ہے کمر میں، جی، تو وہ اس کی وجہ سے کمر کی درد نہیں جاتی. بڑی سادہ سی سستی چیزیں ہیں. اشوگندھا لے لیں 50 گرام، ٹھیک ہے. سونڈ لے لیں 50 گرام، بکھڑا، خار خسک لے لیں 50 گرام. ٹھیک ہے. تینوں کا فائن پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح، آدھا شام، صبح شام کھانا، اور 1 گلاس دودھ کے ساتھ لینا. یہ ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے پہلی خوراک رزلٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 2 مہینے لگیں، پہلی خوراک پہلے دن میں آپ فرق دیکھیں. بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے ایک قہوہ پوچھا تھا سردی کے والے سے، جو عام جنرلی بھی ہم پی سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو نزلہ، زکام، بخار، درد، اس میں پودینہ لے لیں، ٹھیک ہے. اجوائن لے لیں، دار چینی لے لیں، ملٹھی لے لیں، اور لونگ لے لیں. صحیح. یہ اتنا بہترین قہوہ ہے، پٹھوں کو طاقت دے گا، بلغم، ریشہ، کھانسی کے لیے اچھا ہے، کھانے کو ہضم کرے گا، امیون سسٹم کو طاقتور کرے گا، بہترین. لیکن ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہیں. ایسا پیشنٹ جو ہے وہ صرف پودینہ اور سونف اور ملٹھی، 3 چیزوں کا قہوہ پیے، اس کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، سردیوں میں اکثر یہ مجھے خود ذاتی طور پہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ہوا لگی، مجھے سائنس کا پرابلم، اس کی وجہ سے ہلکی سی ہوا لگی، یا کوئی کسی ڈسٹ پڑ گئی، یا کوئی پرفیوم کی خوشبو سے چھینکیں آ گئیں، 2 چھینکیں آئیں، اس کے بعد بس ناک بہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اکثر ویسے بھی لوگوں کو یہ مسئلہ دیکھا کہ جیسے ہی سردی کا تھوڑا سا موسم شروع ہوا، آپ کو کیڑا جس کو کہتے ہیں یا ریشہ کہتے ہیں، وہ ہر وقت یا گلے سے یا ناک سے بہتا رہے گا.
تو اس کا کوئی علاج بتائیے سر. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت تو زیادہ بڑا patient- کامن بھی ہے یہ. بڑا کامن ہے. اچھا, یہ آپ کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. سب سے پہلا کام, اس میں ایسا پیشنٹ جو اسے چاہیے کہ گرم کپڑا نہ, ٹوپی وغیرہ یا کپڑا وغیرہ رومال یہاں پر رکھے چند دن جب علاج ہو رہا ہے. علاج ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب صبح ہوا میں نکلے تھوڑی سی احتیاط کرے, یہاں پہ نا ماسک یا کوئی چیز لگا لے صحیح. چند دن, جب ٹھیک ہو جائے گا پھر کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. کرنا کیا ہے, بڑی سادہ سی چیزیں ہیں. صرف منقع لے کے نا 11 عدد منقع, اس کا قہوہ بنائے, 1 گلاس پانی رکھے, جب چوتھا حصہ رہ جائے نا شہد ملا کے نا سپ لے لے کے ساتھ ساتھ اس کو سونگے بھی اور ساتھ ساتھ پیتا رہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام ہے لونگ لے لے 3 عدد, صحیح. اس کا بھی 1 گلاس پانی میں رکھ کے نا جب بالکل چوتھا حصہ رہ جائے, لیکن بی پی ہائی والا پیشنٹ تھوڑا سا احتیاط ٹھیک ہے. تو یہ استعمال کر لیں. صحیح. اس کا فوری رزلٹ ہے چھینکوں کے لیے. پھر اکثر میں ایک چیز بتاتا ہوتا ہوں, سونف لے لیں 50 گرام, دھنیا لے لیں 50 گرام. ٹھیک ہے. ان دونوں کا دھنیا سبز یا خشک؟ یہ خشک دھنیا لیں. ٹھیک ہے. اور کوزا مشری 50 گرام, اس کا پاؤڈر کر لیں. یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے, فوری طور پر ریلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے, اکثر میرے پاس آتے نہیں, ہیں, اس کا آپ نے بتایا نہیں لینا کتنا ہے. ہاں یہ اس کی خوراک چمچ کا چوتھائی حصہ, چمچ کا چوتھائی حصہ صبح شام یہ استعمال کریں, یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اکثر اوقات نا جو چھینکیں آتی ہیں نا, سائنوسائٹس, سائنس کا ایشو ہے, گوشت اندر سے بڑھ جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے, ہڈی بڑھ جاتی ہے, ناک سے آواز صحیح نہیں آتی, ناک بند رہتا ہے. کئی لوگ ایسے آتے ہیں منہ سے سانس لیتے ہیں رات کو, ناک سے لیا ہی نہیں جاتا. سادہ سا علاج ہے, زیتون کا تیل لیں. جی. ایسے لوگ جن کو خراٹے بہت آتے ہیں, زیتون کا تیل لے کے نا دونوں سائڈوں پہ 1 قطرہ ڈال لیا کریں رات کو. ٹھیک ہے. یہ خراٹوں کا علاج بھی ہے, سائنس کا بھی ہے, لیکن اس کے بھی بڑھ کے بتا رہا ہوں. اگر آپ کا ناک بہت بند رہتا ہے, چھینکیں بہت آتی ہیں, کچھ دن یہ عمل کرنا ہے. اس میں لینا ہے روغن زیتون. ٹھیک ہے. اور روغن نیم لے لیں. روغن نیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, روغن نیم اور روغن زیتون دونوں کو مکس کر لیں. اس کے فائدے گنے, آپ کا ناک کا گوشت بڑا ہوا ہے, آپ کو سانس اچھے طریقے سے نہیں آتا, آپ کو چھینکیں ہیں, آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ناک سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اندر کیڑے ہیں, بواسیری مسے بن گئے ہیں, اس کو آپ شروع کریں اللہ کے حکم سے. لمبے چوڑے نہیں, 1 ہفتے میں رزلٹ دیکھیں کہ آپ کی سانس تو الحمدللہ پہلے دوسرے دن صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو چھینکیں آنے والا عمل ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. لیکن کھانے کے لیے ایک آپ کو معجون بتانے لگا ہوں, بڑا مشہور ہے. گلے سے کیڑا آنا, چھینکوں کا زیادہ آنا, میگرین, سر درد کے لیے ایک تو نسخہ ہے کیوے کا. ٹھیک ہے. ایک معجون بنا بنایا مل جاتا ہے. جو بنا بنایا معجون ملتا ہے نا, اس میں 2 چیزیں لینی ہیں, اطریف الاستخدوس, اطریف الزمانی. ٹھیک ہے. دونوں لے کے نا, اور اس میں جوارش جعلی نوس بھی لے لیں. یہ 3 معجون لے لیں. اطریف الاستخدوس صبح شام آدھا چمچ چھوٹا والا. صحیح. اطریف الزمانی رات کو آدھا چمچ چھوٹا والا. جوارش جعلی نوس آدھا چمچ رات کو چھوٹا والا. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے چھینکیں اگلے دن سے نہیں آئیں گی. صحیح. کہوا کون سا اس میں, جو میگرین کے درد کو بھی روکے اور ساتھ چھینکوں کو بھی روکے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے. دھنیا لے لیں آدھا چمچ, استخدوس کے پھول لے لیں آدھا چمچ, اور کالی مرچ لے لیں 3-4 دانے. ٹھیک ہے. اس کا قہوہ بنائیں. ٹھیک. صبح جب سورج نکلنے لگے نا, اس سے پہلے یہ ایک کپ قہوے کا پی لیں, اور لمبا چوڑا نہیں 1 ہفتہ پی لیں. جتنا مرضی پرانا 20 سال پرانا بھی سر درد ہے نا, رب کے کرم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. ان کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟ اچھا, جس طرح خاص طور پہ معجون کے آپ نے بتائے ہیں. اچھا, یہ معجون کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ملین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ملین ہے. لیکن پھر بھی جہاں پہ بھی آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو, آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں, سمجھ کے استعمال کر لیں. بعض اوقات بیماری کی نوعیت اور ہوتی ہے, انسان سمجھتا ہے یہ اس وجہ سے لگی ہے. جیسے آنتوں کی انفیکشن کا پیشنٹ بہت آتا ہے. اب آنتوں کی انفیکشن ہے کس وجہ سے, کانسٹیپیشن ہے یا پیچش لگے ہوئے ہیں, دونوں میں آنتوں میں انفیکشن ہوتا ہے. صحیح. ایک ایچ پائلوری بھی دونوں میں ہوتا ہے, جو آج کل سب سے بڑا مرض بنا ہوا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, یہ انزائٹی, ڈپریشن, خوف, لوگ واش روم دروازہ کھول کے جاتے ہیں, گھر سے باہر نہیں نکلتے, کاروبار نہیں کر رہا ہے, گھر میں ایسے خوف ہے کہ میں نے مر جانا تھوڑی دیر تک. اور سب سے زیادہ پیشنٹ اس ٹائم نا کڈنی اور یہ ایچ پائلوری کا میرے پاس آ رہا ہے, جو سب سے زیادہ جو خوف انزائٹی میں. صحیح. اور لوگ اس کا دم کروا رہے ہیں, رپورٹ کرواتے نہیں, چیک اپ نہیں کروا رہے. تو یہ جو مسئلہ نا, اس میں بھی اب
لوگ میں اکثر میں نے بڑی دفعہ نسخہ بتایا انفیکشن کا، وہ استعمال کرتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنا فرق نہیں پڑا. تو جب دوائی لے کے جاتے ہیں، بعض اوقات ایک دوائی کی کہانی سناتا ہوں. ایک پیشنٹ مجھ سے دوائی لے کے گیا، اب میں نے جو نسخہ دیا نا تو اس سے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اگلی دفعہ اس نے نا میری ویڈیو دیکھ کے نا وہی نسخہ بنا کے استعمال کیا تو کہتا اس سے فرق نہیں پڑا. میں نے کہا یہ رب کا کمال ہے. اب رب نے نا شفا کس میں رکھی ہے پتہ نہیں، اس میں میرا نہیں کمال، پتہ نہیں اللہ نے کس طریقے سے شفا رکھی. اب وہی نسخہ اسی طرح وہ ایک حدیث بھی ہے نا، شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالباً ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز کھاؤ تو اس سے فرق پڑ گیا، جب اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تو وہ نہیں فرق پڑا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہر چیز میں کوئی حکمت ہوتی ہے. بالکل، وہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ ہاتھ میں شفا ہے، بس بات یہ دوائی تو سیم ہی ہے. بس تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا لحاظ رکھیں، جیسے آپ نے بات پوچھی نا یہ کہوا، یہ اب یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے صحیح، لیکن تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. سر معجون کا میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ اکثر معجون سے جو ہے نا لوگوں کا یا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا شوگر وغیرہ کا، تو یہ بڑا کامن مطلب یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے. شوگر کی بات آپ نے بہت اچھی کی جی. شوگر پیشنٹ جو ہے وہ معجون نہ کھائے، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے کہوا بتایا وہ استعمال کر لیں، وہ کر لیں. اچھا وہ کہوا ہی نہیں ہے، اس کا آپ سفو بھی بنا سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر کریں اسی ریشیو سے، کیپسول بھر لیں، وہ کیپسول کھا لیں، اتنا ہی فرق پڑے گا. بازو کا نزلے والے آتے ہیں ناک بند ہوا ہے، ناک ہی نہیں کھل رہا، اب اس میں کیا ہم چیخیں خود لاتے ہیں. ایک بندے کا ناک ہر چیز بند ہو گیا تو وہ جام ہو گیا، اس کا سر بھاری ہو گیا، پھر ہم اس کے لیے ایک نسوار بتاتے ہیں. ایک تو نسوار ہوتی ہے نا پٹھانوں والی، یہاں پہ ہم بتاتے ہیں گیرو لے لیں 90 گرام اور 10 گرام پنکی نام سے نا ایک ملتی ہے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کا پاؤڈر کریں، ایسے یہاں پہ رکھ کے سونگیں. اس سے کیا ہوگا فوری طور پہ آپ کو ناک سے پانی جاری ہو جائے گا، چھینکیں آئیں گی، آپ کا ریشہ روشہ سارا باہر، فوراً طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ. اچھا سر، سردیوں میں جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی گلے میں بھی تھوڑا سا ہوا ہے اور یہ رہتا ہے، یہ تھوڑا سا بھی آپ بولیں تو ہوتا ہے، آپ چاول کھاتے جائیں فوراً ہو جاتا ہے، ریشہ بنتا ہے. پھر سردی سے بھی یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیرے کے لیے جو میں نے بتایا نا آپ کو، ایک تو ہے خمیرہ گاؤزبان سادہ، بڑی کمپنیوں کا مل جاتا ہے. شوگر والے پیشنٹ نہیں، عام پیشنٹ وہ 1 چمچ صبح نہار لے لیں. اطریف القدوس آدھا چمچ رات کو لے لیں. بالکل صحیح ہے، بہترین قسم کا رزلٹ ٹھیک ہو گیا. ہونٹوں کے لیے، ہونٹ بھی اکثر دیکھا ہے کہ شام میں صحیح ہے، صبح اٹھے ہیں سو کے تو پھٹے ہوئے ہیں ہونٹ، ویزلین بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ایک یہاں پہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ٹھیک ہے، دلیا جو کا استعمال کریں، دیسی گھی کا استعمال کریں، دودھ میں کر لیں، سالن میں کر لیں. اس سے کیا ہوگا اندرونی طور پہ خشکی ختم ہو. ٹھیک ہے، جب اندرونی طور پہ ختم ہوگی نا تو ساتھ آپ لگانے کے لیے مکھن لگا سکتے ہیں، بالائی لگا سکتے ہیں، دیسی گھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بڑا کمال کا نسخہ ہے، ویزلین لیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ وہ تھوڑا سا گلیسرین لیں تھوڑی سی، گلیسرین کے اندر آپ ارکے گلاب ملائیں، تھوڑا سا لیمن ملا لیں، ٹھیک ہے، اب وہ آپ لگائیں، بہترین فوری طور پر رزلٹ آپ کو ملے گا، بہترین رزلٹ دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور مسئلہ سردیوں میں خاص طور پہ یہ فیمیل کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، ہماری بہنیں بیٹیوں کو یہ مسئلہ اکثر رہتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، باقی پورے جسم کے درجہ حرارت ٹھیک ہے، مردوں میں بھی ہے یہ پرابلم، صرف ہاتھ اور پاؤں یک ٹھنڈے. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، جی، آپ کے جسم میں خون کی سپلائی جہاں پہ سلو ہوگی وہ ایسا ٹھنڈا ہوگا. اوکے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دوائی نہیں بھی کھانی نا، 2 دستانے پہن لیں، 2 ساکس پہن لیں، اسی ٹائم آپ کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حرارت پہنچنا شروع ہو جائے گی، خون کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی. یہاں پہ پہلا کام کیا، ان کے اندر ہے سردی، خون کی سرکولیشن سلو ہے. ایسے افراد کو کیا کرنا چاہیے، انہیں چاہیے صبح کا ناشتہ 2 ایگ ساتھ دودھ دار چینی والا، ٹھیک ہے، یا صبح بادام کی گری اور میوہ خشک ہی لے کے ساتھ دودھ دار چینی والا پئیں. صحیح. اس کے بعد انجیر بادام کا ناشتہ کریں. دوپہر میں فش کھا لیں، کالے چنے کھا لیں، کریلے، میتھی، پالک، ساگ یہ کھا لیں، تلا بھنا گوشت کھا لیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں کھائیں گے، حرارت پہنچے. ہنڈیا میں وہی ادرک، لہسن، زیرہ، کالی مرچ، ہلدی زیادہ ڈالیں، نمک، لال مرچ بھی تھوڑا سا ایکسٹرا ڈالیں تاکہ خون کی سرکولیشن تیز ہو. ٹھیک ہے. پکوڑے کھائیں، وہ بھی بڑے بہترین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قہوہ ہے، اناب، لونگ اور دار چینی. پہلا کیا بتایا؟ اناب 3 عدد، لونگ 2 عدد، وہ بھی 3 عدد کریں. دار چینی کا 1 انچ کا ٹکڑا، گول والی دار چینی. ٹھیک ہے. فوری طور پہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی. اس میں شہد ملا کے پی لیں. اس کے بعد آپ کہیں گئے آئے ہیں، بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے، اس میں آپ کیا کریں گے،
صرف اور صرف آتے ہی نا 1 گلاس گرم پانی کریں, شہد اس میں ملا کے پی لیں, یقین کریں 5 منٹ بھی زیادہ آپ کے ہاتھ پاؤں گرم بھی ہو جائیں گے, کب کبھی بھی ختم ہو جائے گی, صحیح. فوری علاج ہے. لیکن ساتھ آپ نے جرسیاں جرابیں زیادہ پہنی, سردی سے بچنا ہے. ایک اور اس میں آپ کو بڑا سادہ سا آپ نے سوال نہیں کیا لیکن اسی میں ہے وہ, کئی لوگوں کے ٹھنڈک کی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں. بالکل ایسی ہے, یا نیلی پڑ جاتی ہیں یا سوج جاتی ہیں, دونوں ہی اب وہ ہوتے ہیں. اتنی دوائیاں لیتے ہیں. میں یقین کریں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے افراد جتنے بھی ہیں نا انہیں میں کہتا ہوں آج آپ نے 4 جرابیں پہن کے سونا ہے. ٹھیک ہے, کتنی؟ 4. صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوگا. اب وہاں پہ خون کی سپلائی نہیں پہنچ رہی. صحیح, بالکل صحیح. کتنا سادہ علاج ہے, صرف ساکس پہنی, ہاتھوں پہ گلوز پہنے 2-4 دن لگاتار, ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. حرارت پہنچانے کے لیے وہاں پہ جو میں نے یہی ڈائٹ پلان بتایا, یہ کیا ہوا اس میں تھوڑا سا چینج کر دیں, پودینہ, اجوائن, کلونجی, دار چینی, یہ 4 چیزوں کا قہوہ بنا کے نا تو پلائیں, اللہ کے حکم سے فوراً طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب, 2 چیزیں سردیوں سے منسلک ہیں, بلکہ 3 چیزیں, ایک تو حلوہ جات, پھر ڈرائی فروٹ, اور تیسری چیز آ جاتی ہے فش. ان تینوں چیزوں کو دبا کے مانڈا لگایا جاتا ہے, اور یہ سوچے بغیر کہ یہ کس تعداد میں لینی, بس جب تک بھر نہیں جاتی نیت اور پیٹ لوگ نہیں چھوڑتے. تو اس کے نقصانات بتا دیجیے, کیونکہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہر چیز اعتدال میں رہ کے کریں گے تو فائدہ ہے ورنہ نقصان ہے. تو اس کا بتا دیجیے کہ کوانٹٹی میں اگر فش کی بات کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر نے کہا جتنی مرضی کھاؤ, اور جس طرح مرضی کھاؤ, پھر ہم وہ تلی ہوئی بھی کھا لیتے ہیں, سالن میں بھی کھا لیتے ہیں, پھر ہم باربیکیو والی بھی کھا لیتے ہیں. تو اس کا ایک تو کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے فش کی, پھر اسی طرح اگر آپ ڈرائی فروٹ کی بات کرتے ہیں اس کی, پھر حلوہ جات, تینوں باری باری بتا دیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں. جو فش ہے, ہاں جی, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہر لحاظ سے طاقتور ہے. کون سے افراد ایسے ہیں جنہیں فش نہیں کھانے چاہیے؟ جی, وہ ایسے افراد جن کے اندر بلاکیج ہے, صحیح, کیونکہ اس کا مزاج خشک ہے, سرد ہے, فرائی جب مرچ مسالے لگتے ہیں تو خشکی گرمی پیدا کر. ایسے افراد جن کے اندر بلاکیج ہے انہیں یہ جو فرائی فش کھاتے ہیں نا بہت سارے آئل میں, جی, انہیں یہ نہیں کھانے چاہیے. بلاکیج سے مراد آپ کی وین کی بلاکیج کی بات کر رہے ہیں, جو کہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ پیشنٹ کی طرف ہیں, یا آلریڈی جن کو سٹنٹ ڈالا ہوا ہے, جن کا آپریٹ بھی ہوا ہے. دوسرا, اس طرح کی فرائی فش مرچ مسالے والی, ایسے افراد جن کو بواسیر ہے نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے افراد جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, صحیح, نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے افراد جن کو جوڑوں کا درد بہت زیادہ رہتا ہے, اس طرح کی فش نہیں کھانی چاہیے. جوڑوں کے درد والا تو یہاں پہ کانٹرڈکٹری پوائنٹ نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں پائن تاڑے جوڑ صحیح ہو جائیں گے فش کھاؤ. میں بتاتا ہوں بس اس میں کون سی کھانی چاہیے, ہاں, اس پہ بات آ جاتی ہے. اب فش کیسے افراد کو زیادہ کھانی چاہیے؟ اگر آپ یہ والے جو میں نے بولے ہیں نا, ان 4 میں سے اگر فش کھانا چاہتا ہے تو وہ شوربے والی فش بنائے, ٹھیک ہے, ہلکی بالکل مرچ وغیرہ رکھے, اعتدال کے ساتھ تھوڑی سی کھائے. صحیح. دل والا جو مریض ہے ادرک لہسن زیادہ ڈال لے. ٹھیک ہے. جو بواسیر والا مریض ہے وہ بالکل نارمل نمک مرچ والا کھائے. جوڑوں کے درد والا دیسی گھی میں بنا کے یا سرسوں آئل میں بنا کے کھائے سالن, پھر اس کو یہ کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہیں ایسے افراد جن کے لیے بڑی مفید ہے. ایسے افراد جن کے اندر بلغم ریشہ بہت ہے, کیرا بہت ہے, سستی کاہلی بہت ہے, نیند بہت آتی ہے, یا اس کے علاوہ خوف بہت ہے, ہر ٹائم سوچتے رہتے ہیں مجھے کچھ ہو جائے گا, ٹینشن پریشانی, ٹھیک ہے, دل کمزور ہے, دل کے پٹھے کمزور ہیں, جاتے ہیں جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ای سی جی ایکو کرواتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا دل بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ ہر ٹائم یہاں پہ ہاتھ رکھتا رہتا ہے. اس کا مطلب اس کے پٹھے کمزور ہیں. صحیح. اب پٹھے کمزور ہیں تو اس کے لیے فش نعمت ہے رب کی. ٹھیک ہے. فش کھائے لیکن اعتدال کے ساتھ, یہ نہیں کہ فش کے ساتھ اس نے کولڈ ڈرنک بھی رکھ لی ہے, اس نے ساتھ وہ دہی کا رائتا بھی رکھ لیا کافی سارا, اور ساتھ اس نے نان شان بھی کھا لیے, ایسا نہیں. اچھا حکیم صاحب, یہ لفظ اعتدال جو ہے نا کوئی نہیں سمجھ آتا سڑے لوریاں سب کوانٹٹی جی دسو, پاؤ کھائیں, آدھا کلو کھائیں, کلو کھائیں. اعتدال کیا ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے. اعتدال سے مراد ہے کہ جو میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی نا, ایک حصہ میدے میں سے کھانا, ایک حصہ پینا, ایک حصہ خالی چھوڑے. جی. اب اس میں زیادہ سے زیادہ ایک بندہ پاؤ, اس سے زیادہ نہ کھائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ زیادہ کھانا چاہ رہے ہیں, اب یہ بھی ہمارے المی ہے نا, غربت بھی بہت ہے. غربت اس لیے بیچارے کو جب کبھی مل گئی کہیں سے چھوڑنے شادیوں پہ یا کسی جگہ پہ مل گئی تو وہ ہوتا ہے کہ یار چلو پتہ نہیں دوبارہ کدوں ملنی ہے. اور اس میں یقین کریں ہوتا ہے, پہلے لوگ ایک دوسرے کو گھروں میں چیز دے دیتے تھے, آج کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں صرف وہ عید کی عید گوشت کھاتے ہیں. تو یار یہ یہاں پہ ایک یہ بھی کریں, یہ صرف بیماریاں غذاؤں سے نہیں آتی,
ٹینشن پریشانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ٹینشن پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بہت ہوتا ہے, ٹینشن پریشانی کی وجہ سے جوڑوں کا درد, انفیکشن, ایچ پائلوری, اس کا تعلق بہت گہرا ہے, گردوں کا یہ بہت گہرا ہے ٹینشن کے ساتھ. ٹینشن کیا, آپ کے گھر میں غربت ہے, کھانا آگے پڑا ہوا ہے, اب کھانا کھا رہے ہیں ساتھ سوچ رہے ہیں یار فلاں بندے کے پیسے تو نہیں, وہ ابھی آ ہی نہ جائے, کل نہ آ جائے, کرایہ دینے والا ہے, بجلی کا بل دینے والے ہیں, میرا میٹر کٹ جائے گا, میرا چلان ہو گیا ہے, میں اندر چلا جاؤں گا. اب وہ جو سوچ رہا ہے تو کھانا کیا اس کو فائدہ کرے گا, وہ پیٹ ہی بھر رہا ہے بس. ایک تو یہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کسی نے کچھ نہیں کرنا, آپ ایک بندے کی ہیلپ کر سکتے ہیں, 2 کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ اپنے محلے میں دیکھیں. جیسے پہلے لوگ گاؤں میں ہوتا تھا نا تو سالن تھوڑا سا زیادہ بناتے تھے, 2-4 گھر جو ہوتے تھے نا غریب, ان کے گھر ڈیلی بھیجتے تھے گولی. اب وہ سالن کا صدقہ بھی نکل جاتا تھا, پیار محبت بھی بڑھتا تھا, ساتھ رب خوش ہو جاتا تھا, تب رب خوش ہوتا تھا تو لوگوں کی عزت. آج اب دیکھتے ہیں پہلے ایک گاؤں میں ایک فوتگی ہو جاتی تھی نا تو 10 گاؤں ساتھ والے, ان کے اندر کوئی جشن نہیں ہوتا تھا, شادی نہیں ہوتی تھی. آج یقین کریں آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, لاہور کے کسی گلی محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کی گلی میں فوتگی ہوئی ہے, آپ کے گھر کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کے شادی ہے تو اپنا پروگرام کینسل نہیں کریں گے, شادی چل رہی ہے. یہاں پہ ہمیں بیماریوں کو بچانے کے لیے ہم چاہتے ہیں نا لوگ فٹ رہیں, یار لوگوں کا ایک دوسرے کا احساس, اور احساس سے آپ بھی فٹ رہیں گے. منیر بھائی آپ جتنی بھی آپ کا معدہ خراب ہے, دل ہے, بڑے پریشان بیٹھے ہیں, یقین کریں صرف اتنا کریں, آپ ڈھونڈیں ہمارے رشتہ داروں میں کون سا گھر ہے جو غریب ہے, تو اس کو جا کے نا جب جا کے راشن دیں گے نا, اور وہ آپ کو پتہ چلے گا 3 دن سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ نے راشن پکڑانا, جب انہوں نے خوش ہو کر ایسے اوپر کرنی نا نگاہ, تو یقین کریں آپ نے کہنا یار میں نے بڑا پیسہ کمایا لیکن اتنا سکون نہیں ملا میرے دل کو جتنا اس نے صرف اوپر دیکھ کر رب سے دعا کی اور مجھے تسلی ہوئی ہے کہ یار میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, یا اس کے اوپر قرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا, یا اس کی یہ پریشانی تھا, بیٹی جوان بیٹھی تھی میں نے اس کی ہیلپ کر دی, شادی کروا دی, تھوڑا سا جو کھانا شانا دے سکتا تھا. جتنی خوشی آپ کو تب ہوتی ہے, اور یہ خوشی ہے جس میں کینسر کا علاج ہے, کیا بات ہے, ایسے ایسی بیماریوں کا علاج ہے. یہ خوشی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی, کیا ڈھونڈ کے چیزیں. اب بات کر رہے تھے ہم فش, اعتدال کے ساتھ کھائیں. کن لوگوں کو کھانی چاہیے؟ جن کا دل کمزور ہے, ایسے افراد جن کا دل کمزور ہے, نزلہ زکام کھانسی رہتی ہے بلغم والی, اور اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں میں کمزوری ہے, عصبیت ہے, سوتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو فرائی فش کھانی چاہیے, لیکن نان یا بوتل کوئی ایسی چیز ساتھ نہ ہو. فش کھائیں, اور 1 پاؤ سے 1.5 پاؤ تک, آدھا کلو, تبھی اگر فش اکیلی کھا رہے ہیں تو اتنی کھا لیں, فائدہ مند ہے, بہت فائدہ مند ہے ایسے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بات گاجر کا حلوہ, یا آج کل بنتا ہے گاجر کا حلوہ بھی, لوگ جب کھاتے ہیں نا شادیوں پہ 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں, پھر گاجر ہے, پیٹھا ہے, پھر وہ دال بنتی ہے, بہت ساری چیزیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ پتہ لگتا ہے وہ رات کو ہمارے ساتھ کھانا کھایا تو آج وہ ہاسپٹل میں داخل ہے دل کے اٹیک میں. اب ایک بندے کا ایک لیول ہے, دیکھیں ہم رات کے کھانے کے میں خلاف ہوں, ایچ پائلوری مرض لے لیں, یا آپ دل کا اٹیک لے لیں, یا کڈنی فیلئر کا مسئلہ لے لیں. کیا آج سے 20 سال پہلے اتنی بیماریاں تھیں؟ نہیں. مجھے یاد ہے کہ اب 20 سال پہلے یہ ہمارے PKLI ہاسپٹل ہی نہیں تھا, جب بنا تو اس میں مریض نہیں تھا. آج اس میں جگہ ہی نہیں ہے, بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا. پھر جب یہ دل والا ہاسپٹل بنا تو میرے پاس ابھی بھی شاید وہ پڑے ہوں کاغذ کے, یہ اگر آپ جب بنا اس وقت اخبار دیکھیں تو یہ ایڈ چلاتے تھے, کوئی دل والا مریض ہو نا پاکستان میں تو یہاں پہ ہاسپٹل بنا. تو آج یقین کریں کس کو نہیں پتا, ٹائم ہی نہیں ملتی. مقصد کہنے کا اب ہم نے رات کو دبل کے کھانا کھایا. دیکھیں جب سے ہوٹلنگ بڑھی ہے, جب سے ہم نے رات کے کھانے, پہلے شادی بیاہ کتنے بجے ہوتے تھے؟ کوئی 20 سال پہلے, آپ بھی اتنی عمر ہے آپ کی, اپنے آباء و اجداد میں دیکھیں, 20 سال پیچھے جائیں, کوئی شادی کا فنکشن رات کو ہوتا تھا؟ دوپہر کو کھانا ہوتا تھا. اب دوپہر کو آپ ٹکا کے کھانا بھی کھا لینا, رات تک ہضم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ رات کو کھانا جب بھی شادی پہ جائیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, کھانا کھا لیا آپ نے, اعتدال سے کھائیں, اور کھانا کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں, اور اتنا کھائیں جتنا آپ کا پیٹ اجازت دیتا ہے. کھا لیا, اس کے بعد آپ جا کے چہل قدمی کریں. پھر کوئی قہوہ, میں سادہ سا قہوہ بتا دیتا ہوں, پودینہ, اجوائن, سونف, یہ 3 چیزوں کا قہوہ ایسا ہے کہ کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے, ہضم کرتا ہے. جا کے قہوہ پی کے تھوڑی سی چہل قدمی کر کے سوئیں. صبح کا ناشتہ نہ کریں, اسے ریسٹ دیں, معدے کو کھا لیا نا ریسٹ دیں. بلکہ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری, اگر زندگی کو دیکھا جائے, پیر جمعرات کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں چھوڑا. اب دیکھیں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے سے کیا ہوگا, آپ کے معدے کو ریسٹ مل جائے گا, آپ کی باڈی جو ہے اس میں جو بھی ایسے جراثیم بیٹھے ہیں جو نقصان دہ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے, آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. یوم 20 جو ہے
13 14 15 چاند کی طریقہ یہ بھی روزہ رکھیں, آپ بیمار ہوں گے ہی نہیں. سائنس کہتی ہے کہ آپ جب یہ رمضان کا مہینہ 1 سال میں 30 روزے رکھتے ہیں تو آپ پریپیئر ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم تو روزوں میں بھی تباہی اڈار دیتے ہیں, ہم تو کھانا اتنا کھاتے ہیں کہ بعد میں وہاں سے اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس وہاں سے بھی آپ یہ مثال لے سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے 3 حصے والی. جب ہم کھانا زیادہ کھا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, معدے کے اندر وہ ڈائجسٹم جو نظام ورکنگ رک جاتی ہے, جیم ہو جاتا ہے سارا, پھر ہم وہیں پہ گر جاتے ہیں. نماز تراویحیں پڑھنے کے لیے ہم سے کھڑا ہی نہیں ہو جاتا, وہ معدے کا بخار ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ لوگ زیادہ کھانا کھانے سے تباہ ہوتے ہیں, اعتدال تھوڑا کھائیں. اب یہاں پہ آپ نے ڈرائی فروٹ کی بات کی, ڈرائی فروٹ کھائیں لیکن 3 پیس سے زیادہ نہ کھائیں. ٹھیک ہے, جس کو مٹھی بھر کی وہ ایک وہ ہے. یقین کریں جب آپ زیادہ لیں گے آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جائے گا. جب یہ بڑھے گا تو آپ کا لیور فیٹی ہوگا, جب لیور فیٹی ہوگا تو پھر آپ شوگر HbA1 سے شوگر میں چلے جائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ سب سے کام یہ کریں کہ یہ کم کھائیں. اب اس کے علاوہ تو آپ نے بات کہی تھی, ایک تو ڈرائی فروٹ کی آگے, ایک فش کی آگے, تیسرا آپ نے حلوہ پوچھا تھا. وہ بھی آپ کا بتا دیا آپ نے. اور اس میں اکثر پھر ہم بہت ساری چیزیں ایسی بھی ایڈ کر لیتے ہیں جس میں پائے ہو گئے, حلیم ہو گئی, کوئی ایسے مرغن کھانے جو کہ ہم گرمی میں شاید نہیں کھاتے, تو اس کی پھر کوانٹٹی بھی بڑھا لیتے ہو, پھر ساری چیزیں کھانی ہیں ہم نے. بس یہاں پہ ایک بات یہی ہے کہ کوانٹٹی کم رکھیں, اعتدال, اور ساتھ ہی ساتھ قہوہ جات. صحیح, قہوہ جات دوائی سے زیادہ تیز اثر رکھتے ہیں. میں آپ کو 4 قسم کے قہوے بتا دیتا ہوں, 4 سے 5 قسم کے, جو اپنی لائف میں رکھیں. ٹھیک ہے. اگر پہلے نمبر پہ اگر آپ کے اندر سردی بہت زیادہ, ٹھنڈ لگ رہی ہے, ناک سے پانی کی طرح نزلہ آ رہا ہے, اس کا مطلب آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. یہ ٹھنڈ کیسے لگتی ہے, آپ بائک پہ جا رہے ہیں, آپ کو ہوا پڑی, ناک سے پانی آنا شروع ہو گیا, سردی سے آپ ایسے سکڑ گئے. آپ آتے ہی کیا کرتے ہیں, آتے ہی اگر آپ دھوپ میں بیٹھ جائیں تو آپ کی طبیعت خود بخود فریش ہو جائے گی. کیا ہوا, ٹھنڈک کا توڑ کس سے کیا, گرمی سے. اگر آپ چولہے کے آگے بیٹھ جائیں پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ رضائی کے اندر لیٹ جائیں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایسی میسر نہیں ہے, رات کا ٹائم ہے, تو رضائی میں بھی زیادہ دیر لگے گی. صرف اور صرف کتنا کمال کا کہوا ہے, لونگ اور دار چینی, 2 چیزیں. اس میں اگر آپ اناب ایڈ کرنا چاہیں تو دل کو تقویت دے گا, اناب, لونگ اور دار چینی. ٹھیک ہے. 3 چیزوں کا قہوہ بنا کے پئیں, فوری طور پہ ناک سے پانی آنا بند. صحیح, سردی ختم. میٹھا گڑ یا شہد کا, ٹھیک ہے, چینی اپنی زندگیوں سے نکالیں. آپ کولیسٹرول سے بچ جائیں گے, ٹرائیگلسرائڈ سے بچ جائیں گے, لیور فیٹی سے بچ جائیں گے, شوگر سے بچ جائیں گے, یہ بڑے بڑے جتنے امراض ہیں سے بچ جائیں گے. چینی نکال دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں اب دوسرا قہوہ. اگر آپ کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ناک سے جو بھی مواد ہے نکالنا پڑتا ہے, چہرہ یہ پھٹنا شروع ہو گیا, بال بے رونق ہو گئے, ٹھیک ہے, بواسیر ہو گئی ہے, پائلز کی طرف چلیں, کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو گئی ہے, اور ڈرائنس کی وجہ سے ہر ٹائم فیل کرتے ہیں نیند نہیں رات کو سکون سے آتی. سکون سے کیا نہیں آتی نہیں ہے, خشکی اتنی زیادہ. پھر سادہ سا علاج ہے, پودینہ لے لیں, تازہ لے لیں یا خشک لے لیں, اجوائن لے لیں, تیز پتہ لے لیں. 3 چیزوں کا قہوہ بنا کے, کبھی کبھی اس میں سونف ایڈ کر لیں. 4 چیزوں کا قہوہ بنا کے آپ صبح شام پئیں, اللہ کے حکم سے آپ کہیں گے خشکی ختم ہو گئی ہے. صحیح. اس میں کبھی کبھار دیسی گھی بھی شامل کر سکتے ہیں, اور میٹھا جو ہے وہ شہد یا گڑ کا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے افراد جن کو نیند نہیں آتی, سرسوں کا تیل لیں. ایسے افراد جن کو کان شائیں شائیں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم, ٹھیک ہے, اور ان کو ناک اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. ایسے افراد جو ہر ٹائم ٹینشن کا شکار ہیں, انزائٹی کا شکار ہیں, وہ افراد بھی اس میں آ جاتے ہیں. ایسے افراد جن کو ناف پڑی رہتی ہے, ناف نکلتی نہیں ہے, ایسے افراد سرسوں کا تیل لیں یا زیتون آئل لیں, ناف کے اندر ڈالیں, آہستہ آہستہ جذب کریں, پاؤں کے تلووں پہ لگا لیں, تو یہ سو جائیں. اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی. بالکل صحیح. اگلا قہوہ ہے ایسے افراد جن کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے, بلڈ پریشر بڑی جلدی شوٹ کر جاتا ہے, گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی گرم چیز کھائی نہیں تو یا تو کہ نا پنجابی سوئیاں چبھ دیاں, ٹھیک ہے, تو ایسا مسئلہ ہے. یا وہ بعض اوقات چولہے کے قریب جائیں تو یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں, کان لال ہو جاتے ہیں. ایسے افراد کے لیے بڑا سادہ سا قہوہ ہے, زیرہ سفید لے لیں, سونف لے لیں, سبز الائچی لے لیں, ملٹھی لے لیں, گاؤ زبان لے لیں. ان میں سے 3 کا قہوہ بنا کے پی لیں, 5 کا قہوہ بنا کے پی لیں. دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں, سندل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ان میں سے کسی چیز کا قہوہ بنا کے پئیں, فوری طور پر ریلیف مل جائے گا. اور ایسے افراد کو چاہیے ارکے بزوری, ارکے کاسنی, سردیوں ہو تو گرمیوں ہو تو شربت بزوری یا شربت سندل استعمال کر لیں. آخری جو ہے یہ 3 چیزیں, یہ 3 قہوے جو بتائیں یہ استعمال کریں.
ایک جرنلی قہوہ بتا دیتا ہوں. جو جرنلی قہوہ نا وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا جی اس میں عام روٹین میں ہم چاہیں کہ کہیں بھی بیٹھے ہیں ہوں اور ٹیسٹ بھی چاہیے, قہوہ بھی چاہیے, مزہ بھی آ جائے, پھر آپ اس میں اگر تو حیثیت ہے آپ کی تو زعفران کی 3 پتیاں. ٹھیک ہے زعفران اکثر آپ لینے جائیں نا, میرا نہیں خیال کہ آپ کو اب تو اتنا سستا ہے, ہوں آپ 500 کا لیا ہے 1 نمبر, ہاں 6 مہینے نہیں ختم ہوتا آپ بالکل کا. ایسے ہی ہے, ڈلتا ہی بڑا تھوڑا سا ہے. وہ 3 پتیاں ڈالیں. ہوں یقین کریں میرے پاس کئی لوگ صرف قہوہ پینے آتے ہیں کہ صاحب جو قہوہ آپ لاتے ہیں نا وہ بس ہمارے قہوہ پینا آپ سے. اچھا جی اتنا, اور اس کا کلر کمال کا. اینڈ پہ آپ کو قہوے کا طریقہ ضرور بتانا ہے. لوگ پکا پکا کے کڑوا کر لیتے ہیں, قہوہ نہیں, وہ جو شاندہ ہوتا ہے قہوے کا طریقہ اور ہوتا ہے. صحیح. اچھا, سونف, سبزی الائچی اور زعفران, واہ واہ 3 چیزیں بس. اتنا خوبصورت کلر, خوشبو بھی ان کی تو تینوں کی اور بڑی آپ مزیدار نے ہے. بھول جانا ساری چیزوں کے. کیا بات ہے. اور اس میں 2 چیزیں ہیں, یا تو جیسے خان لوگ کرتے ہیں ساتھ گڑ رکھ لیں, ہاں منہ میں ڈالیں اور قہوہ پئیں, نہیں تو ہم تو وہ شہد ملا لیتے ہیں یا اس میں گڑ ڈال لیتے ہیں. تینوں طریقوں سے. بنانا کیسی ہے اب بتائیے. بنانے کا طریقہ قہوہ جو بھی بنانا ہو, قہوہ جات, جی قہوہ جات بنانے کا طریقہ بہت سارے لوگ قہوے سے کیوں اوائڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے, گرمی بہت کر دیتا ہے, نقصان ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ سن لیں. چولہے کے اوپر پانی رکھیں, جب ابلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے یہ چیزیں ڈال کے اوپر سے آپ اس کو ڈھک دیں, ڈھکن بند کر دم دے دیں, دیں. کر دیے, دم دے دیا. اب نیچے سے آنچ بند کر دیں, ٹھیک ہے. اب اسے 5 منٹ پڑا رہنے دیں. اپنی ہی سٹیم میں وہ بن جائے گا. اب وہ 5 منٹ بعد اتاریں, یقین کریں اس کا کلر ایسا ہوگا, یہ جتنے بھی میں نے قہوہ جاتا ہے اس کا پھر آپ کا کلر دیکھ کے دل کرے گا اسے پئیں, پیے بالکل کوئی بھی قہوہ ہو. اچھا, وہ آپ پھر اتاریں, اتار کے جو میٹھا ڈالنا ہے ڈالیں, پھر اس کو سپ لے لے کے پئیں. قہوے کا میں اس لیے کہتا ہوں لوگ بہت سارے پریشان ہیں کہ قہوہ پیا نہیں جاتا. یہ قہوہ بنائیں, اللہ کے حکم سے آپ کی چائے چھوٹ جائے گی. صحیح. تو چائے چھوٹ گئی, سمجھ لیں آپ کی بہت ساری بیماریاں ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, سستی بہت ہو جاتی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جن خوراکوں کی ہم نے بات کی سردیوں میں, یہ ظاہر تیل والی چیزیں یا تلی ہوئی اس طرح کی لیتے ہیں, اور ویسے بھی نارملی بھی ہماری ڈائٹ تھوڑی سی گرمیوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ احتیاط بھی کرتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا پورشن بڑھ جاتا ہے. اس سے کیا ہے, جسم سست, سارا دن اٹھنے کو دل نہیں کرتا, رضائی کے اندر ہی رہیں گے یا کسی بھی گرم ہیٹر یا اس کے آگے انورٹر کے آگے بیٹھے رہیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ خون کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے سردیوں میں نا. جی انسان ورکنگ, میں نے آپ کو کہا ورزش نہیں کرتا, بالکل ایسے ہی واک نہیں کرتا, ایکسرسائز. پھر ہماری روٹین بڑی خراب ہے نا. رات کو ہم نا جس بیڈ پہ سونا ہے نا یا جس چارپائی پہ سونا ہے وہیں پہ کھانا منگوانا ہے, پانی تک ہم اٹھ کے خود پیتے نہیں ہیں, وہیں پہ کھانا کھا وہیں پہ سو جانا ہے, تھوڑی دیر موبائل دیکھنا ہے اور سو جانا. بالکل. یہ کام چھوڑ دیں. آپ کھانا اپنی ٹیبل پہ کھائیں, کوشش کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اپنی چیزیں خود استعمال کریں. پانی شانی پیا آپ نے, جو بھی کھانا کھایا, کھانا ٹائم پہ کھائیں. صحیح. رات کا کھانا جو لوگ جلدی کھاتے ہیں نا وہ بڑی جلدی اٹھتے ہیں. رات کو کوشش کریں سونے میں جلدی کریں, عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد آ کے سو جائیں. ٹھیک ہے, اب سوؤں گے نا تو آپ جلدی سو گئے ہیں, آپ کو آٹومیٹکلی 4-5 بجے جاگ آ جانی جاتا ہے. آپ پھر جب جاگ آئے, قرآن پڑھیں, اذکار کریں, نماز پڑھیں, آپ فٹ ہیں. ہلکی سی صبح نماز میں اور نماز کے بعد ایکسرسائز کریں, اذکار کریں, اس سے آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی. کھانے کے لیے کیا استعمال کریں, اس کے لیے سادہ سا جو کلیہ ہے نا, پہلا کام تو یہ ایسے لوگ نیم گرم پانی کا استعمال کریں, یہ خون کی سرکولیشن کو تیز کرتا ہے. اس کے بعد اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. اس میں سب سے بیسٹ ناشتہ جو ہے وہ ہے مربع آملہ. یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. مربع آملہ کھا کے نا اوپر سے دار چینی والا دودھ پی لیں, ایکٹیو کرتا ہے. اس کے بعد سوگی بادام, خشک بادام کی گری اور میوہ, یہ کھا کے اوپر سے یا تو دار چینی والا دودھ پی لیں یا پھر لونگ دار چینی والا قہوہ پی لیں. ٹھیک ہے. فوری طور پہ آپ کے جسم کو ایکٹیو کر دے گا. دوپہر میں بھی کوشش کریں آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں کریلے, میتھی, پالک, ساگ ایسی چیز ہو, یا فش وغیرہ ہو, یا کالے چنے ایکٹیو کرتے ہیں. میں کالے چنے اکثر کہتا ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں جی حکیموں کی غذائیں مہنگی ہوتی ہیں, تو میں کہتا ہوں میں ساری چیزوں کے اوپر ٹھیک اس لیے کرتا ہوں, آپ کے پاس گنجائش کالے چنے کی تو کالے چنے کھائیں. کالے چنے بکرے سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. دیکھیں نا گھوڑوں کی خوراک کہا گیا, کالے چنے میں اکثر لوگوں کو نا جو کہتا ہے نا میرے اعصابی کمزوری یا پٹھے کمزور ہیں, یہ بھی اسی سوال کہا گیا. آپ عصر کے بعد بھنے چنے لیں, اتنے بھنے چنوں کے ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں دار چینی والا. بالکل صحیح. اللہ کے حکم سے آپ تیسرے دن کہیں گے یار میں تو ایسے جیسے پلوانی کرنے لگا ہوں, اتنا فٹنس لیول آ گیا. بالکل صحیح. اس کے بعد ایک کام کیا کریں, جو ایسے افراد ہیں ان کو چاہیے وہ کالے چنے کھا لیے, یہ چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ کام ضرور کریں کہ ایک تو ڈرائی فروٹ تھوڑا تھوڑا لیں. ساتھ جب نہاتے ہیں, ایسے افراد جن کے اندر سستی ہے, جوڑوں میں بھی درد ہے, پٹھوں میں بھی دل ہی نہیں کر رہا اٹھنے کو, پانی رکھیں گرم کرنا, اس میں وہ نیم کے پتے اور بیری کے پتے ڈال دیں. ٹھیک ہے, ڈال دیے. اب اس کو ابالیں. ابالنے کے بعد آپ نہانے کے لیے وہ ٹپ میں ڈالیں,
اس میں 2 چمچ نمک کے ڈال دیں. ٹھیک ہے. یار یقین کریں یہ آپ کے پورے جسم کی ٹکور ہے. اچھا. بالوں کو چھوڑ کے بالوں کے اوپر آپ سادہ پانی لگا لیں, باقی پورے جسم پہ یہ پانی ڈالیں. یہ اتنا زبردست ہے, اگر فائدہ نہ کرے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. یہ آپ نے ڈال لیا, اب آپ نے نہا لیا, نہا جب ختم ہو گیا نا اس کے بعد آپ سرسوں کا تیل لیں, پوری باڈی کے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے. لگا لیا, اس کے بعد اینڈ پہ صابن نہیں لگانا, پہلے لگا لیں صابن, اینڈ پہ صابن نہیں لگانا آپ نے. آئل لگا کے نا خالی گرم پانی کے 1-2 ٹپ اپنے اوپر سادہ گرم پانی کے بہا لیں. اللہ کے حکم سے آپ جتنا بھی تھکے ہوئے ہیں, جتنی مرضی تھکاوٹ ہے, آپ پانی اس طرح غسل اسی طرح کریں, کر کے نکلیں. آپ کا دل کرے گا میں آج بھاگوں, جو کام ہے آج ہی نپٹاؤں. اتنی زبردست اس سے کیونکہ خون کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ اس سے فٹنس لیول آ جائے گا. حکیم صاحب, قبض کا بہت بڑا مسئلہ ہے, جس طرح آپ نے بار بار ذکر بھی کیا اپنی گفتگو میں کہ یہ ایک بڑے مسائل میں سے ایک مسائل ہے اس وقت, کہ بہت سارے بچوں کو بھی ایون دیکھا گیا ہے کہ ایک تو خوراک لیتے ہی نہیں, اور لے بھی لیں کچھ تو قبض کو ان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے. اچھا, قبض کے حوالے سے یاد رکھیے ڈرائنس آتی ہے آپ کی غذاؤں سے. غذاؤں میں ایسا کریں, ایسے افراد جن کو قبض رہتی ہے سالن زیادہ کھائیں. ٹھیک ہے. صبح کے ناشتے میں دلیا گندم, دلیا جو, اس میں سے کوئی بھی چیز لے لیں. ٹھیک ہے. دوپہر میں کوشش کریں شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال مونگ, گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, اس طرح کی چیزیں. سالن زیادہ کھائیں, اس میں ہلدی زیادہ ہو, ادرک لہسن کالی مرچ ہلدی زیادہ ہو, نمک لال مرچ کم ہو. سالن زیادہ, اگر 1 روٹی کھانی ہے تو 2 پلیٹیں سالن کی کھائیں, کیونکہ ان کے اندر نا فائبر پیدا ہوگا, لوبریکیشن آئے گی, اسٹول پاس ہوگا. وقتی طور پہ کوئی ٹیبلٹ استعمال نہ کریں جس سے, یا ایسے کوئی سیرپ نہ لیں جس سے وقتی طور پہ اسٹول آئے. وہ آنتوں میں خراش پیدا کرے گا, انفیکشن پیدا کرے گا, ایچ پائلوری کا سبب بنے گا, السر کا سبب بنے گا. جتنی قبض کی میڈیسن جو وقتی ریلیف دیتی ہیں وہ ساری السر پیدا کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے, کیونکہ سالن والی جو آپ نے بات کی نا سر, سادہ اس کا علاج بتانے لگا ہوں, سادہ سا یہ کریں. اس کے بعد پھل زیادہ کھائیں, ان میں فائبر ہوتا ہے, خصوصاً پپیتا, خربوزہ, امرود. اب موسم امرود کا ہو تو قبض ہو جائے, یہ تو جاتی ہے. پکے امرود نرم ہو, ڈیلی پاؤ آدھا کلو کھائیں. جب انگور آ جائیں, انگور آپ کے گھر میں ہو تو آپ کو قبض ہو, یہ نہیں ہے. جب انگور کا موسم آئے انگور کھائیں, اس سے کیا ہوگا, کانسٹیپیشن ہو. اب خربوزہ آ گیا, خربوزہ کھائیں, زیادہ قبض نہیں ہوگی. صحیح. اب اس کے ساتھ دوائی کے طور پہ اگر قہوہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پودینہ, اجوائن, سونف اور سنا مکی. سنا مکی کے پتے لینے ہیں. بعض اوقات پیٹ میں وٹ پیدا کرتی ہے, یہ مستقل علاج نہیں ہے, وقتی ریلیف ہے. مستقل علاج کیا ہے, آپ نے ایک تو ڈائٹ کے اوپر عمل کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, ساتھ ایک ہی کام کریں, کیسٹر آئل لیں, 2 سے 3 چمچ, اگر زیادہ قبض ہے تو 1 کپ گرم پانی میں, دودھ میں نہیں. صحیح. 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے میٹھا شہد یا گڑ کا ڈال کے کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد رات کو پی لیں, یا صبح نہار پی لیں. اور یہ چند دن کر لیں. میرے پاس ابھی پیشنٹ آتی ہیں ایسے جن کو 7 دن 10 دن اسٹول پاس ہی نہیں ہوتا. اچھا. بعض اوقات ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کب سے اسٹول پاس نہیں ہوا, صحت بالکل کمزور, ویکنس. تو برائے مہربانی یہ بیماریوں کی جڑ ہے قبض. اگر آپ نے کوئی سالن اپنے ٹیبل پہ رکھا, 2 دن کے بعد اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی, جسے ہم کہتے ہیں بس گیا. اس میں آپ دیسی گھی ڈال دیں, بادام کی گریاں ڈال دیں, جو مرضی اچھی چیزیں ڈال دیں. اب وہ ساری وہ دیسی گھی بھی ضائع گیا, اب وہ کھانے کے لائق نہیں رہا. اب یہ تو کھلی فضا میں پڑا تھا. اب جو ہمارے اسٹمک کے اندر ہے, دیکھیں نا کتنی, اب اس کے اندر پڑا ہے, وہ 2-3 دن پڑا رہے, یا آدھا نکل جائے اسٹول کے ذریعے, آدھا پڑا رہے, تو کتنا تعفن پیدا کرے گا. بالکل ایسے. اب یہ جو لوگ بات پہ لڑنے پہ اتر آتے ہیں, ان کو زیادہ تر گیس چڑھتی ہے. پہلے اکثر لوگ بزرگ کہتے ہوتے تھے جب کسی نے لڑنا نا ایسی حرکتیں کرنی, بابے نے کہنا لگتا ہے انہوں قبض ہوئی ہے, تو وہ واقعی صحیح باتیں ہوتی تھیں. وہ تو مذاق میں ابھی تک, لیکن وہ حقیقت میں بتاتے تھے یہ واقعی. اور گھروں میں لڑائیاں کیا, بزرگ جو ہے ان کو اسٹول پاس نہیں ہوتا, وہ پھر پورا دن گھر والوں کی خیر نہیں, پوری رات سوتے نہیں ہیں, پوری رات. ان کا خیال کریں, ان کو دیسی گھی والا سالن کھلائیں, دیسی گھی کے پراٹھے کھلائیں, دیسی گھی سالن میں زیادہ ڈالیں, سالن زیادہ کھلائیں. ایک تو کیسٹر آئل سونا ہے. ایسے پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, دل گھبراہٹ, بے چینی, تلخی, اسٹول نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کچھ ہو جانا ہے. صحیح. یہ بہترین علاج ہے, ڈیلی کریں. جب ٹھیک ہو جائیں, طبیعت بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے, کم کرتے جائیں, پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیں. اس کے بعد روغن بادام, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, روغن بادام استعمال کیا جائے, وہ بھی بڑا کمال کا رزلٹ ہے. اسی طرح وہ گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ استعمال کیے جائیں. پھر جو بات جہاں سے چلی تھی جوڑوں کا درد, اس کے لیے ایک میرا نسخہ بڑا وائرل ہوا تھا, بڑا لوگوں نے پسند کیا. انجیر لے کے نا 2 سے 3 عدد, ٹھیک ہے, وہ زیتون آئل میں ڈپ کر دیں. ٹھیک ہے, انجیر لے کے زیتون آئل میں صبح پھر وہ انجیر کھا لیں, اور جو زیتون آئل ہے نا, جو جتنے میں وہ دودھ میں ڈال کے, یہ انجیر 1 بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی 3 بھی. ٹھیک ہے, تو وہ زیتون آئل دودھ میں ڈال کے پی لیں. کتنے فائدے ہیں, پٹھے لوہے کی طرح مضبوط,
جوڑوں میں درد نہیں ہوگا, کانسٹیپیشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا, آپ کے پٹھے طاقتور ہو جائیں گے, دل طاقتور ہو جائے گا. کیا بات ہے, یہ اوور آل پوری باڈی کے لیے بہترین چیز ہے. آپ کے بالوں کی سپلیمنٹ نشو ہو نما گیا ایک جائے گی, قسم کے. آپ کے بالوں کی نشو نما ہوگی, آپ کی آئز کے لیے اچھا ہے, آپ کے دانتوں کے لیے اچھا ہے. یعنی کہ اوور آل یہ بہترین قسم کا فوڈ سپلیمنٹ کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. حکیم صاحب بہت سارے سوالات میرے پاس ابھی بھی پینڈنگ ہے, لیکن کیونکہ آپ نے بھی 2 دفعہ گھڑی کی طرف دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں, مجھے پتہ ہے اس چیز کا, اور اس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں کہ اتنا لمبا ہو گیا پروگرام ہمارا. اس کو ہم ایک اور نشست انشاءاللہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ صرف یہی کہوں گا کہ اس میں کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ سر اچھا کانٹینٹ, ٹھیک ہے, لوگوں کا فائدہ ہو. دیکھیں اب یہ ہم نے گھنٹہ سوا گھنٹہ لگایا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, کسی ایک بندے کا بھی فائدہ ہو گیا نا, ہم دونوں کا حق ادا ہو گیا سر یہاں بالکل. اور جنت جانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے, بالکل دیکھیں نا, وہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ جو لوگ دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. ایک ایسی عورت تھی جو فاحشہ عورت تھی, جس نے زندگی میں اچھا کام کیا ہی نہیں تھا, تو اس نے ایک وہ جانور کو پانی پلایا, تو اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. تو بعض اوقات چھوٹی سی نیکی آپ کو جنت میں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن چھوٹی سی ہو سکتا آپ کے پروگرام سے ایسی بات نکلی ہوئی کسی کی دعا میں لگے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کر دے, جنت میں بھی ہم یہاں اسی طرح اکٹھے بیٹھیں. تو یہ, اور یقین کریں یہاں پہ نا میں آڈینس کا, جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اتنے میسیجز کرتے ہیں, بلکہ آپ نے جب بتایا کہ آپ نے جو میرا پہلا پوڈ کاسٹ کو اتنے زیادہ میسیج آپ کے پاس پہنچے, تو یہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, رزق میں, عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی دے, ایمان والی لمبی زندگی دے. اور جس طرح یہاں پہ ہم اکٹھے پروگرام کر رہے ہیں, اسی طرح ہمارے جو چاہنے والے ہیں جنت میں بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, علم اس میں جو نا ایک چھوٹا سا شعر ہے, علم وہ نہیں جو کتابوں میں قید رہے. سر علم وہ نہیں جو کتابوں میں قید رہے, علم وہ ہے جو سوال بن کے ذہنوں میں اترے. اللہ اکبر. علم وہ ہے جو سوال بن کر ذہنوں میں اترے. کمال کی بات کی آپ نے. تو سر اسی پہ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم بیٹھتے رہیں گے, اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور ہمارے سننے والے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے ان پروگرام سے مستفید ہوتے رہیں گے. سر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ٹائم نکالا اور میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. سر میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایک اچھا مفید کانٹینٹ بنایا جائے جو کہ کل کو آپ لوگوں کے تو کام آئے ہی آئے, جو حکیم صاحب نے جس طرح کہا کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.